1984 میں کراچی کے علماء اور روافض ان کے درمیان کچھ بدمزگی ہوئی، حکومت نے بہانہ بنایا اور ہمیں کراچی سے نکالا، گارو ریسٹ ہاؤس میں بند کیا۔ ہمارے ساتھ شیعہ بھی تھے، طالب جوہری، عباس کمیلی، عرفان حیدر، جعفر حسین فضلی علی، ادھر سے یاجز فقیر، مولانا سلیم اللہ، معاویہ غزنوی، مولانا اسفندیار، مفتی احمد الرحمان رحمہ اللہ۔ شیعہ جیلر تھا عباس نام کا، اس کی خواہش تھی کہ ہماری اور ان کی بحث ہو جائے، علمی مذاکرہ ہو جائے۔ ٹھیک، میز لگائے گئے بیچ میں اور اس پر ٹھنڈی بوتلیں، گرم گرم چائے، بسکٹ سب لگایا گیا۔ ادھر شیعہ بیٹھ گئے، ادھر یہ بیٹھ گئے، وہ بھی چپ بیٹھے، یہ بھی چپ بیٹھے۔ مولانا اسفندیار سے میں نے کہا، انہوں نے بات شروع کی اور کہا کہ یہ موجودہ بحران کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ طالب جوہری نے کہا اتنا سوچا ہے جتنا سوچنا چاہیے تھا، اس سے بھی کچھ آگے ہی سوچ لیا۔ میں نے کہا جوہری صاحب، ہم نے سنا تھا کہ شیعہ نحو اور منطق کے ماہر ہوتے ہیں، یہ کہنا کہ جتنا سوچنا چاہیے تھا اس سے بھی آگے سوچا، یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے میں اپنے والد صاحب سے 15 سال پہلے پیدا ہوا۔ یہ تو تحصیل حاصل ہے، خراج المخرج بہت بڑا گناہ ہے۔ بات شروع ہوئی، میں نے کہا یہ اذان جو آپ کی ہے یہ کیسی ہے؟ کہا آپ کے ہاں بریلویوں کے اذان میں صلوات سلام ہے، دیوبندی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا پڑھتے دونوں ہیں، وہ اونچا پڑھتے، ہم آہستہ پڑھتے، اذان پر دونوں کا اتفاق ہے۔ میں نے کہا دیکھو بات اس طرح نہیں ہوگی، یہ کہنا یہ ہے کہ حضرت علی کے دربار میں کون سی اذان ہوتی تھی؟ کہا آپ والی۔ میں نے کہا حسن حسین سب کے، میں نے ایک ایک کر کے پوچھا، الحمدللہ سب کا انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی اذان کبھی بھی خیر القرون میں اس کا وجود نہیں۔ کہتا کہ بھی تو ثابت کرتا نا، کہاں ثابت کر سکتا ہے؟ پھر کہنے لگا کچھ چیزیں میرے ہاں محل نظر ہے، ان میں آسان بھی ہے۔ میں نے کہا جس مذہب کی اذان غلط ہو ان کی نماز کب ہوگی؟ چنانچہ 1:10 پر ان کے اذان ہو جاتی، ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیتے۔ بلکہ محمد حسین طباطبائی نے لکھا ہے کہ اگر ہمارے ہاں وقت ظہر میں پہلے عصر پڑھی پھر ظہر پڑھی، صحتا، دونوں صحیح ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور معاف فرماتے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس تحقیق بھٹک گیا وہ بھٹک کے دور کے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا، إِلَّا إِنَاثًا، مگر عورتوں کو۔ یہ جو بت تھے ان کے لات، منات و عزا، یہ عورتوں کے نام پر موسوم ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اکثر بت عورتوں کے نام پر ہے۔ دنیا میں شر ہوتا ہی نہیں جب تک عورتوں کا نام استعمال نہ کیا جائے۔ نہیں پکارتے یہ اللہ کے سوا مگر عورتیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے اناثا اے اوثانا، عورتوں سے مراد ان کے بت ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں اموات لا ارواح لہم، وہ مردے جو بے جان ہو، درگاہیں۔ نہیں پکارتے یہ خدا کے علاوہ مگر درگاہوں کو، الا اناثا۔ اناث کا ترجمہ ام المومنین نے کیا ہے اوثان، وثن کی جمع۔ اوثان مورتیوں کو کہتے ہیں۔ اموات لا ارواح لہا،
وَإِيَدُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکارتے یہ مگر شیطان سرکش. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی. وقال، اور کہا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، بناؤں گا آپ کے بندوں میں سے ایک حصہ اچھا بلا. نصیبا مفروضا، حصہ فرض کیا ہوا اچھا بلا. کیسے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو بہکاؤں گا. اوہو، بہکاوے کے کئی طریقے ہیں. دینی طریقہ شرک و بدعت، دنیاوی طریقہ ڈول و سرنا. یہاں تک کہا گیا کہ معاذ اللہ سرود جو ہے یہ ٹنگ ٹکور، یہ داؤد علیہ السلام نے اس کا معجزہ لے کے آئے. معاذ اللہ، توبہ توبہ. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو آرزوئے دلاؤں گا. فلاں گدی سے ہمارا تعلق ہے، فلاں گدی سے ہمارا تعلق ہے، خواہشات و آرزو. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں کہوں گا ان کو، شیطان نے کہا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس یہ کاٹیں گے کان مویشیوں کے. مویشیوں کے کان کاٹنا یہ جرم ہے، تو مرد کی بیوی کاٹنا اور مرد کیا داڑھی کاٹنا یہ جرم ہے یا نہیں؟ ایمان سے کہو. ایک مرد 10 سال 20 سال سے مسلسل داڑھی کاٹ رہا ہے. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اس کو کہو کہ یہ تیری داڑھی کی حیثیت گدھے کے کان کی کے برابر بھی نہیں. بیویوں کو برقع اور دوپٹہ اتارتے. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اس عورت کی حیثیت گدھی کے برابر بھی نہیں ہے جس کو آپ نے ننگا کیا اور بغیر حجاب اور پردے کے آپ اس کو چلا رہے ہیں. علماء نے اعتراض کیا ہے کہ جو بچوں کے کان چھید کر ان میں مورکیاں وغیرہ ڈالتے ہیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، بس یہ بدل دیں گے اللہ کی خلقت کو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی بنائے شیطان کو ولیًا کارساز من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، پس تحقیق نقصان اٹھائے گا وہ نقصان واضح.